الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے بابرکت لیل و نہار اور بہترین ایام اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار زندگی کے اندر عطا فرمائے ہیں۔ ماہ سیام اپنی بے شمار رحمتوں اور پرکیف لیلۃ القدر کی بہاروں اور اجر و ثواب کے خزینوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کو اپنے لیے کس طرح قیمتی بنانے والے بن جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ایام کو اور بابرکت اوقات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں اور اس کے اندر ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے لیے آخرت میں کام دینے والے ہوں اور اس سے ہماری دنیا بھی بن جائے۔ اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کے اندر بے شمار ایسے خزانے اور ایسے ذخیرے موجود ہیں کہ اگر ہم نے ان کو حاصل کر لیا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اسلامی احکامات اور تعلیمات کے ذخیرے کے اندر ایک سب سے بہترین موتی اگر کہا جائے تو کوئی بیجا نہیں ہوگا، وہ سب سے بہترین اور قیمتی موتی جسے گوہر نایاب کہا جا سکتا ہے وہ دعا ہے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان اپنا ہر کام انجام دے سکتا ہے، اور دعا وہ چیز ہے جس طرح بارش برستی ہے تو سوکھی زمین پر سبزی لہلہانے لگتی ہے، وہ سوکھی زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور نئے نئے اور قسم قسم کے رنگ برنگے گل بوٹوں سے زمین کو شگوفائی عطا کرتی ہے۔ تو یہ دعا کی تاثیر ہوتی ہے۔ اب انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ سیام تو اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ انسان اس بات کی بھی کوشش کرے کہ وہ دعا کے ذریعے، مناجات کے ذریعے اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہونے والا بن جائے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو مکمل عبادت کی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کو ایک اہم مقام عطا کیا گیا ہے۔ کہیں دعا کے متعلق یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا عین عبادت ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ دعا سے بڑھ کر کوئی مقبول چیز نہیں ہو سکتی۔ لہذا دعا کی جب یہ اہمیت ہے، ہر وقت کے اندر دعا کی اہمیت ہے، اور انسان کو کوشش اس بات کی کرتے رہنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو قریب سے قریب کرنے والا ہو، اور یہ بات دعا کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ دیگر عبادات بھی ہیں، دعا کا مقام اپنی جگہ الگ ہے اور دیگر عبادات کا مقام اپنی جگہ الگ ہے۔ اب دعا کا
جو مواقع ہیں، دعا کے جو مواقع ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر اور زیادہ آ کر بڑھ جاتے ہیں. جیسے ایک ایک وقت کی اپنی ایک الگ خاصیت ہوتی ہے، اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر ان اوقات کی اہمیت اور خصوصیت اور زیادہ آ کر بڑھ جاتی ہے. تو رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کے چند مخصوص اوقات بھی متعین کیے گئے. یعنی رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر گھڑی، ہر پل ویسے تو بابرکت ہے ہی، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چند لمحات اور چند اوقات ایسے ہیں جو خاص طور پر دعا کی مقبولیت کے بتائے جاتے ہیں اور احادیث کے اندر جن کا تذکرہ ملتا ہے. سب سے پہلا وقت سحری کا وقت ہوتا ہے. یعنی ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، رات کا ماحول ہے، اندھیری رات چھائی ہوئی ہے، تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ ماحول پرسکون ہے. اب آدمی کھڑا ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے اپنے بستر سے، نرم بستر کو چھوڑ کر آدمی اٹھ رہا ہے. تو وہاں آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے اور وہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو مغفرت چاہنے والا ہو، میں اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی ایسا جس کو اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا ہو، میں اس کی معافی کر دوں. تو یہ اعلان پروردگار کی طرف سے مسلسل ہوتا رہتا ہے اس وقت جس وقت کے ماحول پرسکون ہوتا ہے اور آخری رات کا حصہ ہوتا ہے. اب جو شخص اس وقت میں اٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کی رکعت کے لیے نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جائے اور اس کے اندر قرات شروع کر دے، تو پھر اس شخص کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے اندر اور وہ نماز جو آدمی باقی اوقات کے اندر دن کے اجالے کے اندر پڑھتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہوگا. آدمی کبھی کھڑے ہو کر دیکھ لے اور پھر دوگانہ نماز سے یا تہجد کی جتنی رکعتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمائی، اس کو طاقت عطا فرمائی، وہ پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگ جائے. اور پھر اس کے اندر رمضان مبارک کا اگر خاص مہینہ ہو تو اس کی کیفیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اور پھر رمضان مبارک کے اوقات اور عاشرے کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے. پہلے کے عاشرے کے اندر اگر آدمی رات میں اٹھ کر دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی کیفیت الگ ہوگی. اور آخری عشرہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس قدر ہوتا تھا کہ آپ پوری مضبوطی کے ساتھ خود بھی اہتمام کرتے تھے نمازوں کا اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. جب وہ تصور لے کر آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوگا آخری عشرے کے اندر اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، تو پھر اس کی دعا کے اندر جو دعا ہوگی وہ دل سے نکلے گی اور وہی دعا اثر انداز ہوگی. جیسے کہا گیا، شاعر نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یعنی جو بھی بات نکلے، جو بھی دعا نکلے، انسان کے دل سے نکلی ہوئی بات ہی اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچ سکتی ہے. ورنہ آج کل ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں، دعا کرتے کہاں ہیں، بلکہ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، دعا کرتے نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم دعائیں کرنا ہی نہیں آتا، ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں. عربی کے اندر ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھا جائے تو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، دعا کر نہیں رہے. دعا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی دعا سمجھے کہ میں کیا چیز مانگ رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، جمعہ کی نماز میں دعائیں ہوتی ہیں، خطبے کے بعد امام دعا کرتے ہیں. تو وہ دعائیں جو عربی میں ہوتی ہیں، جس جگہ آمین نہیں کہنی چاہیے وہاں بھی آمین ہو رہی ہے. اب آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں آمین کہنی ہے، کہاں آمین نہیں کہنی ہے، اور آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دعا کے اندر کیا چیز مانگی جا رہی ہے. لہذا نتیجہ کیا ہے کہ عربی کے اندر جب تک دعائیں ہوتی ہیں تو لوگوں کی آواز بالکل پست، آمین بہت آہستہ آواز سے ہوگی. اور وہی دعا اردو میں ہونے لگے یا اپنی زبان میں ہونے لگے یا کسی اور دوسری زبان میں جس کو لوگ سمجھ رہے ہوں اس زبان میں ہونے لگے، تو پھر آدمی کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے اور اس کے دل سے آمین نکلے گی. کیوں؟ فرق کیا پڑا؟
فرق یہ ہوا کہ یہاں دعا سمجھ کر آمین کہی جا رہی ہے اور وہاں صرف دعا پڑھی جا رہی ہے. تو دعا صرف پڑھنا نہیں ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، تب دعا قبول ہوگی، ورنہ اس دعا کا اثر نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کتنی دعا کریں کتنی دعا کریں، میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. تو یہ بات اسی وقت نکلتی ہے جب آدمی دعا کرنے والا نہ بنے بلکہ دعا پڑھنے والا بنے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی دعاؤں کو سمجھ کر کرنے والا ہو. اور دوسری بات، دعا کے اندر یہ بھی بات ذہن کے اندر رہے آدمی کے کہ توجہ کے ساتھ دعا ہو. ورنہ ہماری دعاؤں کا حال کیا ہے کہ ہم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن دعا کرتے کرتے ہمارے ہاتھ کہیں داڑھی پہ جا رہے ہیں، کہیں کسی دیوار پر جا رہے ہیں، کوئی انگلیاں موڑ رہا ہے، کوئی انگلیوں کی آوازیں نکال رہا ہے. تو توجہ نہیں ہے. الدعاء هو العبادہ کے الفاظ کہے گئے، یعنی دعا ایک عبادت ہے. جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہو رہی ہے اور اس کے اندر پوری توجہ کے ساتھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے. نماز کے اندر اگر آدمی کھڑا ہوا ہے اور وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہو، کہیں پلٹ کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، تو پھر یکسوئی کہاں نصیب ہوگی اس کو؟ خشوع کہاں سے آئے گا؟ اور وہی خشوع انسان کو دعا کے اندر بھی لانے کی ضرورت ہے. اور وہ خشوع کب آئے گا، وہ کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب آدمی اپنی دعا کے اندر دعا کو عبادت سمجھ کر کرے اور دعا کو پوری توجہ کے ساتھ کرے، پوری توجہ اس کی اپنی دعا پر ہو. جو الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں وہ جانتا ہو کہ میری زبان سے کون سا لفظ نکل رہا ہے، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں تو کیا مانگ رہا ہوں. تو یہ دعا کی آداب بھی ہیں. دعا کے آداب کے ساتھ اگر دعا کی جائے اور پھر وہ ماحول نصیب ہو، رمضان مبارک کا ماحول ہے، اور پھر شب قدر کیا، جو لیلۃ القدر کا تصور ہمارے ذہن کے اندر ہے، آخری عشرے کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، تنہائی ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس دعا کی کیفیت ہی الگ ہوگی. کبھی آدمی کر بھی تو دیکھ لے کہ رات کے اوقات کے اندر اور رمضان مبارک کے خاص کر کے اوقات کے اندر دعا کا اہتمام جو آدمی رات کے اندر سحری کا جو وقت ہوتا ہے، جو عین دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آدمی کرے. اور یہ آسان بھی ہے رمضان کے مہینے کے اندر. بقیہ اوقات کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کی آنکھ لگ گئی اور اٹھا ہی نہیں جا سکا، تو دعا بھی گئی، تہجد کی نماز بھی جاتی رہی، تو وہ وقت تو ضائع ہو گیا. لیکن رمضان مبارک کے اندر تو یہ بہت آسان چیز ہے، کیونکہ ہر مسلمان سحری کے لیے تو اٹھے گا ہی، اس کو اٹھنا ضروری ہے کیونکہ روزہ رکھنے والا ہے. اور سحری کرنے کے متعلق بہت سارے احادیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تو آدمی تو سحری کے لیے ضرور اٹھے گا. اب کوشش اس بات کی کرنی ہے آدمی کو کہ میں اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ رہا ہوں، روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہا ہوں، تو چند گھنٹے پہلے اٹھنے کی کوشش کروں، کم از کم آدھا گھنٹے پہلے اٹھنے کی کوشش کروں. ورنہ عموماً آج کل نوجوانوں کے حالات کیا ہیں کہ وہ 5 منٹ پہلے اٹھیں گے. گھر والی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ تو انہیں جلدی اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جلدی سے جلدی اٹھے، کچھ تلاوت بھی ہو جائے، کچھ نماز بھی پڑھے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی آخری وقت میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ضرور ہے کہ سحری آخری وقت میں کھائی جائے، لیکن اٹھنا آخری وقت میں نہیں ہے، کیونکہ سحری کا جو وقت ہے وہ بڑا بابرکت وقت ہے. اس وقت آدمی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کرے، پون گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کو دعا بھی مل سکتی ہے اور تہجد کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی اس وقت اٹھ کر دعا کرے گا تو پھر اس کو کیفیت معلوم ہوگی. ورنہ کیا ہے، کسی آدمی کے سامنے یہ کہا جائے کہ لڈو بڑا مزیدار ہوتا ہے اور وہ بات اس کے سامنے کہی جاتی رہے، ارے بہت مزیدار ہوتا ہے، بہت مزیدار ہوتا ہے، وہ صرف تعریف ہی تعریف سنتا رہے، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کر رہا کہ وہ لڈو کیا چیز ہوتی ہے. لیکن جب اس کے منہ میں لا کر ڈال دیا جائے گا اور وہ جب اس کو کھائے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعتاً لڈو اچھی چیز ہوتی ہے. تو تہجد کے متعلق، دعا کے اہتمام کے متعلق بے شمار باتیں آدمی سنتا رہتا ہے کہ تہجد کے وقت کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے، دل رونے کے لیے تیار ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تہجد کے وقت کے اندر تو اس کے ذہن پورا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے. یہ باتیں سن رہے ہیں لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے اور تہجد کے اندر کھڑا ہونا کیسا ہوتا ہے. جب کھڑا ہوگا
تب معلوم ہوگا کہ ہاں واقعتاً تہجد کا ایک مقام ہے، اور واقعتاً اس وقت کی نماز کے اندر بہت بڑا مزہ ہے، اور اس نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس کے اندر اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور وہی قطرہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور اس کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر وہ اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہو، وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی اور بقیہ اوقات کے اندر بھی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر آ کر دعاؤں کے لیے سحری کے وقت کا بہت زیادہ اہتمام آدمی کو کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے۔ اسی طرح دوسرا وقت قبولیت دعا کا صبح کے بعد کا وقت ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا بابرکت وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس وقت کے لیے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے دعا کی، تو یہ وقت بھی بڑا بابرکت ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر رزق تقسیم کی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے آپ پر دیکھ لیں، غور کر لیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے ہیں۔ کیا ہمارا معمول دعاؤں کے اندر لگنے کا ہے؟ نماز کے متعلق حدیث کے اندر بات کہی گئی صبح کی نماز کے بعد کہ جو آدمی چاشت اور اشراق کی جو نمازیں پڑھے گا تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اب ہم اپنے آپ پر سوچنے والے بن جائیں کہ آدمی کیا کر رہا ہے، کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں آیا نماز ہوتے ہی میری آنکھوں کے اندر نیند آنے لگتی ہے اور میں بستر کی طرف جانے لگتا ہوں، یا پھر میرے دل و دماغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں آنے لگتی ہیں جس کی وجہ سے میری نیند آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے، اور میں اشراق کے بعد دعا کا بھی اہتمام کرتا ہوں، ذکر و تسبیحات کا بھی فجر کے بعد اہتمام کرتا ہوں، اور پھر اشراق کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر اپنے گھر چلتا ہوں۔ ہر آدمی اپنے متعلق سوچ لے تو عموماً ہر آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم اس سلسلے میں بڑے کوتا ہیں، کہ اس وقت کے اندر ہم میں سے اکثر افراد کا معمول یہ ہے کہ ہم جلدی سے جلدی مسجد سے نکل کر اپنے گھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینے کا معمول ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آدمی فجر کی نماز کے بعد فوراً جانے کی شروع کرتا ہے، اور بقیہ ایام کے اندر فجر نماز جب پہنچنے کا ہی معمول کم ہو تو پھر دعا کا اہتمام کہاں، اور پھر اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کہاں۔ تو رمضان المبارک کے اندر آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ ایک تو سحری کے اوقات کو اپنے لیے قیمتی بنانے والا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والا ہو، پھر یہاں فجر کی نماز کے بعد اس نماز کا بھی اہتمام کرے، اور پھر وہاں بھی دعاؤں کا آدمی اہتمام کرنے والا ہو۔ تو یہ ایک طرح سے پریکٹیکل آدمی آگے بڑھنے لگے گا، اور 30 دن تک اگر آدمی نے یہ کام کر لیا اور ان ایام کو اپنے لیے قیمتی بنا لیا تو پھر اگلے ایام پورے سال بھر کے لیے کیا پوری زندگی بھر کے لیے اس کی ایک طرح سے تربیت ہو جائے گی، اور وہ ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرنے والا بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے لذت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔